تو ساتھی چلتے 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 اس پر آ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم اتنے عرصے چلے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، دیکھو سن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی آئے یہاں امام صاحب کے پاس، بڑی قربانی سے آئے اور بہت قربانی سے چلے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نظام الدین وقت دیا کرو، نظام الدین وقت دینے لگے، مستقل یہاں مقیم ہو گئے، بہت محنتی آدمی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اجمیر چلے جاؤ، یہ کچھ نہیں، چلا 4 مہینہ، کوئی بات نہیں، یہ جی ہاں یہ نصاب تو لوگوں کو اس کام سے مناسبت کے لیے بتایا جاتا تھا، کام سے مناسبت ہو جائے گا تو میں کہ اجمیر چلے جاؤ، وہاں کام کرو، جب کام ہو جائے گا آ جانا۔ چلے گئے، تقریباً سال بھر کے بعد انہوں نے حضرت کو کاغذاری لکھی کہ اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ میں ہاں آ جاؤ۔ سال بھر کے قریب ہو گئے اجمیر میں، اس زمانے کا اجمیر جو آج بھی سخت ہے، وہ زمانے کی بات ہے۔ تو آئے تو حضرت روانگی کر رہے تھے مسجد میں، وہ آئے مسافہ کیا حضرت سے، تو حضرت نے ایسے مسافہ کر کے ایسے گزار دیا، بس۔ میں نے دیکھو اتنی محنت کرائی، اتنا کام کرایا، اتنے ہم پرانے، اور نہ حال پوچھا، تو پھر خیر یہ ہوا کہ نہیں اتنے مجمع میں شاید دھیان نہ دیا ہو، غور سے نہ دیکھا ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر گئے کے پاس حجرے میں، تو اس نے فرمایا کہ آپ سے تو ملاقات ہو گئی تھی مسجد میں، سنو مجھے خود سنانے واقعہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ آپ سے مسجد میں ملاقات ہو گئی تھی۔ کہنے لگے بس حضرت نے جب یہ کہا اور میں وہاں سے نکلا حجرے سے، اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اور میرا دل ٹوٹ گیا، اور میں تو گیا، اور میں تو اتنی محنت کی ان کی وجہ سے، اور یہ پوچھتے بھی نہیں۔ چلے گئے، باہر نکلے، سامان اٹھایا اور یہاں سے نکلے، تو نکل کر باہر سواری کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں کھڑے کھڑے خیال آیا کہ سال بھر محنت کی، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور سب کو اخلاص کی دعوت دیتا رہا۔ اخلاص کا مطلب تو یہ کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں پوچھتے اور کوئی شاباشی نہیں دیتے یا کوئی ہمت افزائی نہیں کرتے تو کیا مطلب ناراض ہونے کا؟ ناراض ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے لیے کر رہے، یعنی کہ یہ خیال ہوتے ہی میں واپس ہوا، یہ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ خوش ہوئے نہیں ہوئے، پوچھا نہیں پوچھا نہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ کہنے کہ میں واپس آیا۔ مان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں نیچے مہندی کا درخت تھا ایک پرانا تجرے کے سامنے، وہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے دور سے دیکھ کر فرمانے لگے کہ واہ 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 واہ، آؤ بھائی آؤ، کیا کام کر کے آئے ہو بتلاؤ۔ پھر مجھے اندر حجرے میں لے گئے اور بٹھا کر مجھ سے پوری کاغذاری سنی سال بھر کی۔ تو کہنے لگے کاغذاری سنانے کے بعد کہ حضرت یہ کیا ہوا، آخر میں تو گیا تھا کام سے۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہارے یہاں سے جانے کے بعد سے ہی دعا میں لگ گئے تھے کہ اللہ اگر یہ تیرے لیے کر کے آیا ہے تو اسے واپس لے آ، اور اگر تیرے لیے نہیں کیا ہے اس نے تو پھر کیا کام کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی مرتبہ میں آیا تو آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اور اب آپ نے فرما رہے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے۔ تو اس نے فرمایا کہ جب تم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے لیے کیا ہے تو ہمیں بھی خیال ہوا کہ دیکھیں تجھے اللہ کے لیے کیا کر کے آئے ہو۔ تم نے یہ طے کیا کہ اللہ کے لیے کیا ہے، تمہیں بھی خیال آیا کہ دیکھیں اللہ کے لیے۔ جی ہاں صحیح بات ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو ان کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے عملوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پکی بات ہے بالکل، استقامت تو مخلصین کو ہی ہوگی، استقامت تو مخلصین کو ہی ہوگی، پکی بات ہے۔ کوئی کہیں آگے بڑھ جاوے تو یہ ترقی نہیں ہے۔ سنو، ایک صحابی تھے جو وحی لکھا کرتے تھے، وحی کیا لکھتے تھے؟ وحی لکھتے تھے، کیا وحی لکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے لکھیں، اتنا اونچا مقام تھا۔ تو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی ایک آیت کا مفہوم، قرآن کی ایک آیت کے الفاظ تو صحابی کی زبان پر جاری کر دیے وحی لکھنے والے، اور وہی آیت کی وحی کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے تو بولنے سے پہلے یہ صحابی بول پڑے تبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا ہاں بھائی تبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی لکھو. کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. میں کہ نہیں مجھ پر وحی آئی. وہ صحابی کہنے لگے نہیں یہ تو میں بتا رہا ہوں. اللہ نے امتحان لیا، سخت امتحان لیا کہ کتنا یقین ہے آپ کی وحی پر. تو یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ کوئی وحی نہیں آتی، جس کی بات اچھی لگتی لکھوا دیتے ہیں. مرتد ہو گئے تھے وحی لکھنے والے. اللہ سے بہت مانگنا چاہیے. جی ہاں اللہ سے بہت مانگنا چاہیے. مسلم دعائیں ہیں اس پر. اللہم لا تنزعنی صالح ما اعطیتنی. اے اللہ جو تو نے مجھے جس چیز نیکی کی توفیق دے دی ہے تو اس کو مجھ سے کبھی چھیننا مت. یہ بہت ضروری ہے مانگنا. یہ مانگنا بہت ضروری ہے. جی ہاں بعض مرتبہ آدمی کو اپنی صلاحیت پر اور اپنی استعداد پر آدمی کو فخر اور گھمنڈ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ڈرایا ہے کہ دیکھو یہ سارا ہمارا فضل ہے، ہمارا فضل ہے، ہمارا فضل ہے. جی ہاں یہ ہمارا فضل ہے. جی ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. کس سے پناہ؟ کہ اس کے استغنا سے پناہ مانگو. کیا اس کے ساتھ بہت مستغنی ہے. اللہ کے استغنا سے پناہ مانگو. تو اس کے استغنا سے ایسے ڈرو جیسے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے استغنا سے ایسے ڈرا کرو جس طرح اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جی ہاں کیونکہ وہ مستغنی ہے. تمہارا احسان نہیں ہے اس کے دین پر، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے کام لے رہا ہے. جی ہاں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم. جی ہاں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ آپ کا بھی احسان نہیں ہے مجھ پر، آپ کی جماعت کا بھی احسان نہیں ہے مجھ پر. جی ہاں صاف میرے ایمان لانے میں مجھ پر صرف اللہ کا احسان ہے. ہاں آپ سے کہا صاف کہ میرے ایمان لانے پر آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ احسان اللہ کا ہے. تو جس طرح وہ ہدایت دیتا ہے نعوذ باللہ ہدایت کو سلب بھی کر لیتا ہے. ہاں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو. اللہم لا تنزعنی صالح ما اعطیتنی. اے اللہ جو خیر تو نے ایک دفعہ دے دی ہے تو اس کو ہم سے واپس نہ لیجیے. اس طرح اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھاؤ اور اجتماعیت پیدا کرو. اجتماعیت پیدا کرو. اور میں پھر عرض کروں گا کہ اس کام میں تعاون کرو ساتھیوں کا، اور کام کے امور کا بوجھ لو اور اپنے علاقے کے صوبے کے مشورے والوں سے جڑ کر چلو. سب سے جڑ کر بھی چلو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کو جوڑ کر بھی چلو. جو ساتھی پیچھے رہ جائیں انہیں لاؤ، ان کو لاؤ. جی ہاں ہر ممکن ان کو لاؤ جو پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ صحابہ کرام اس کے لیے ہر چیز کی بازی لگا دیتے ایک ایک آدمی کو بچانے کے لیے. جی ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں فرما دیتے.